علم القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم حروف قلقلہ، غنہ، مشدد حروف اور سکون یعنی جزم والے حروف پڑھیں گے۔ یہ مطارق، مطارق، میم کے اوپر زبر ہے اور اس کی آواز ہوگی ما، اور یہاں میم جو ہے اس سے آگے الف لام اور آگے طا ہے اور طا کے اوپر شد ہے، تو یہ میم کے بعد جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بعد والا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد لام یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد طا کے اوپر شد ہے۔ میم اور طا ان دونوں کو آپس میں سختی سے ملا کر پڑھیں گے، مت مت، اور طا کے بعد الف ہے تو یہاں طا کو الف مدہ ہے، چونکہ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوا کرتا ہے، اس کو ذرا لمبا کر کے کھینچ کر پڑھتے ہیں، مت مت۔ طا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ہمیشہ طا کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو تو یہ ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، مت را کے نیچے زیر تو یہ باریک پڑھا جائے گا ری، اور آگے قوف کے اوپر پیش ہے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں صورتوں میں قوف پر پڑھا جاتا ہے، مطارق مطارق۔ آگے آخری لائن میں دیکھیے، النجم، نون کے اوپر شد ہے اور یہاں پر نون مشدد ہو تو اس پر غنہ ہوگا، اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، مطارقن مطارقن۔ ابھی حرف مکمل نہیں ہوا، نون کے اوپر زبر اور آگے جیم پر جزم ہے، اور جیم پر جب جزم یا سکون ہو یعنی جب جیم ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کرتے ہیں، قلقلہ کہتے ہیں، حرف کو حرکت دے کر پڑھنا یا حرف کو جنبش دینا، نج نج، مطارقن نج، میم کے اوپر پیش مو، اور آگے ثا کے اوپر شد اور ثا کے اوپر زبر ہے، مس مس، اور سا کے بعد الف ہے، الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوتا ہے اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، ثا، مطارقن نجم الثا، قاف کے نیچے زیر ہے قی، با کے اوپر پیش ہے بو، قی بو، تو پیچھے سے پوری آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں، مطارقن نجم الثاقب، جیم کے اوپر جزم ہے تو یہاں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو ذرا حرکت دے کر پڑھیں گے، مطارقن نجم الثاقب۔ آخری لائن، میم کے نیچے زیر اور آگے نون ساکن، نون ساکن کے بعد اگلا حرف دیکھیے شین ہے، اور شین حروف حلقی اور لام اور را میں سے نہیں ہے تو یہاں نون ساکن پر غنہ ہوگا، من شا، اور آگے شین کے بعد را ہے اور را کے اوپر شد ہے اور را کے نیچے زیر بھی ہے، را کے نیچے جب زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے، من شر، شر، شین اور را کو سختی سے ملا کر پڑھیں گے، من شر، را کے نیچے زیر اور آگے لام پر ایکسکیوز می، را کے نیچے زیر اور آگے لام پر جزم ہے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے مگر سختی کے ساتھ نہیں ملائیں گے، من شر الوس، واو، وا کے اوپر جب زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے وا، یعنی منہ کو گول کر کے پڑھیں گے، وا، من شر الوا، آگے سین کے اوپر جزم ہے، واو کو سین کے اوپر ڈالیں گے نرمی کے ساتھ، وس، اور آگے پھر واو کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف ہے، زبر کے بعد اگر الف آئے تو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، من شر الوسواس، سین کے نیچے زیر سی، من شر الوسواس، آگے پھر لام اور لام کے اوپر سکون ہے، سل، خا کے اوپر زبر اور آگے نون کے اوپر شد اور اس کے بعد الف، خن، یہاں نون کے اوپر شد بھی ہے، اور نون جب مشدد ہو یعنی نون کے اوپر شد کی علامت ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا، خن،
سین کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی سی. پوری آیت کو دیکھیے. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. آج کے سبق کا یہی پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا. یہاں اس کی مشق کرتے رہیے تاکہ قرآن کریم جب ہم شروع کریں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہو. ہماری مشق جو ہے, ہماری ایکسرسائز جو ہے, یہ قرآنی تجویدی قاعدہ پر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس قرآن کریم کے بدلے میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.